یقین کرو جوانی بھی بڑی وڈی نعمت ہے اور صحت بھی بڑی وڈی نعمت ہے۔ ایک روزہ رکھے ہے نا کل کا، تو مجھے تو تارے نظر آ گئے ہیں۔ اللہ معاف کرے، گلہ شکوہ نہیں کر رہی، میں صرف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کی حال ہے جی؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ ٹھیک ہو گئے۔ اور کہنا یہ تھا کہ یہ دیکھیں نا، رمضان ہے نا، تو اب مجھ سے بات نہیں ہو رہی۔ میں کیا آپ لوگوں سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے آئی ہوئی بھی بھول جاتی ہے۔ یہ کل کی افطاری کی ویڈیو ہے جو میں نے اور میری بیٹی نے مل کر بنائی ہے۔ اچھا، میرا دل کرتا ہے کہ میری بیٹیاں جائیں ہی نہ میرے سے، پتہ نہیں کیوں۔ ابھی بھی میں نماز پڑھ رہی تھی اور وہ لوگ سوئے تھے تو ان کو اٹھایا۔ اچھا، ذہن میں ہی نہیں رہا کہ جمعہ ہے، آج جمعہ ہے نا، 12:30 اذانیں ہو رہی ہیں، تو میں کہہ رہی ہوں یا اللہ، ظہر کا ٹائم 12:30 کر دیا لوگوں نے رمضان میں، یہ کیوں کیا ہوگا؟ اتنی میری یادداشت گم ہو جاتی ہے، اللہ معاف کرے، مجھے پتہ ہی نہیں لگتا۔ وہ تو اوپر ہسبینڈ آئے ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، پھر مجھے پتہ چلا ہے کہ آج جمعہ ہے۔ تو 12:30 اٹھ تو میں گئی تھی، لیکن بچیاں صبح سوئی تھی سحری کے بعد، تو ابھی سوئی تھی، تو میں نے کہا اٹھا دوں، اب ابھی بھی اذان ہو رہی ہے۔ ہاں جی تو ان کو پہلے اٹھایا ہے اور وہ اب اپنا نماز سبق میں لگ گئی ہیں۔ تو میں یہ نماز پڑھتے سوچ رہی تھی کہ تھوڑے دن، آج دوسرا روزہ ہو گیا، بس 8 روزے رہ گئے، انہوں نے چلے جانا ہے، دل ہی نہیں کرتا یار۔ اچھا، جب یہ نہیں ہوتی نا تو چلو پھر بھی دل لگا رہتا ہے، کس طرح میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں بھائی، گزارا ہوتا رہتا ہے، زندگی گزرتی رہتی ہے۔ لیکن جب یہ آتی ہیں، اچھا جاؤ، جب یہ آتی ہیں نا تو پھر میں تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جاتی ہوں۔ آتی ہیں اور پھر یہ جب جاتی ہیں تو پھر میرا دل ہی نہیں لگتا، گھر میں بالکل نہیں لگتا۔ ایک جگہ پہ ایسا لگتا ہے میری بچے ہی ہیں بس، مجھے بالکل میرا دل نہیں لگتا۔ آج اللہ یہ جنت مجھے وائس اوور نہیں کرنے دے گی جی۔ کیا ہے جنت؟ یہ بار بار آ جاتی ہے، کھیل رہی ہے نا تو کھلونے لے کے آ جاتی ہے، یہ وہ۔ اچھا، یہ کل میں نے کب سے سوچ رہی تھی دال اور چکن کے کباب بنانے کا، افطاری میں وہ بنائے تھے، اور پھر ساتھ چکن والے چاول تھوڑے سے، پکوڑے اور فروٹ چاٹ، یہ چیزیں۔ میں نے کہا جب تک بیٹیاں یہ سارا کچھ کروں، پھر وہ نہیں ہوگی، پھر میں اپنے لیے اتنا نہیں کرتی ہوتی۔ تو میری طبیعت بس کل سے ہی عجیب سی ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ میں نے پہلے بھی 3 دفعہ روزے اس حالت میں رکھے ہیں، لیکن اس دفعہ جسم بہت تھکا تھکا سا ہے، ایسے جیسے اندر بخار نہیں ہوتا، ایسے محسوس ہو رہا ہے۔ اچھا، میں نے آپ لوگوں سے ایک بات اور کرنی تھی کہ میری بہت ساری سسٹر ہیں جو مجھ سے رابطہ کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ انہیں آگے سے ان کے ہی رشتہ دار ہیں یا جو بھی ہیں، وہ ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے رمضان میں نا۔ تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ میں نے یوکے والی آپی ہیں ایک سسٹر، میں نے ان سے کہا تھا، انہوں نے تو بہت سے کی ہیلپ کیا، بہت سے۔ اب ایک ہی بندہ تو سب کی نہیں کر سکتا نا، تو بار بار مجھے میسیج آ رہے تھے، تو میں نے کہا چلو میرا نمبر کمیونٹی میں ہے، اگر آپ لوگوں میں سے، میرا تو کوئی بھی نہیں جاننے والا۔ اب وہ سسٹرز کہتی ہیں کہ آپ کا کوئی شاید جاننے، میرا کوئی بھی نہیں ایسا جاننے والا جو ہیلپ کرے سب کی۔ مطلب بہت سے لوگ آتے ہیں نا میسیج ریکویسٹ لے کے فون پہ، واٹس ایپ پہ، تو سب کی کر سکے۔ اب وہ آپی ہیں، انہوں نے بہت سو کی کیا، اب بار بار انہوں نے تو نہیں کرنی نا، تو میں نے کہا چلو میں نا، میرا نمبر کمیونٹی میں پڑا ہے، اور آپ لوگوں نے صدقہ وغیرہ یا کوئی ہیلپ کرنی ہو تو آپ میرے تک پہنچا دیں، اور میں آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی امانت ان تک پہنچا دوں گی۔ میں ان کا یہاں پہ نہ نام لینا چاہتی ہوں، اور نہ ہی میں ان کو کے بارے میں مطلب ان کا کوئی نمبر وغیرہ دینا چاہتی ہوں، انہوں نے ہی منع کیا اس چیز سے۔ تو انہوں نے تو کہا ہے کہ آپ میرا کوئی جاننے والا ہو، میرا تو کوئی بھی اب جاننے والا ایسا نہیں ہے جس کو میں یہ کہوں، آپ لوگوں کے سوا، یہ وائی ٹی یوٹیوب کے سوا تو نہیں ہے کوئی بھی۔ تو آپ لوگوں نے اگر کرنا ہوا نا تو آپ لوگ رابطہ کریے گا کمیونٹی سے نمبر لے کے، صحیح ہے۔ جب چینل اوپن کرو نا تو اس نیچے لائن میں لکھے آتے ہیں سارے آپشن،
وہاں ہی کمیونٹی کا بھی ہے تو وہاں ہی نمبر میرا ہوگا، تو آپ لوگ میرے سے رابطہ کریے گا، انشاءاللہ آپ کی امانت اگلے تک میں پہنچا دوں گی۔ تو میں نے کہا چلو یہ بات کر دوں ویڈیو میں، باقی اللہ بھلا کرے، جو کوئی بھی کسی کی رمضان میں ہیلپ کرتا ہے اس آپی کے لیے بھی میری بہت دعائیں ہیں، بہت زیادہ دعائیں ہیں، یقین کریں ایسے لوگوں کے اللہ پاک وسیلہ بناتا ہے تو کتنے بچے روزے رکھتے ہیں، کتنے بچے افطاریاں کرتے ہیں، آپ لوگ سوچ نہیں سکتے کہ ایک ماں جو اکیلی بچے پال رہی ہوتی ہے وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتی، کسی سے مانگتی بھی نہیں ہے، اور کس طرح گزارا کرتی ہے یہ اسی کو پتہ۔ بس اللہ کی مرضی، اللہ پاک نے کسی کو دے کے آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے، ہر کسی کی زندگی میں آزمائش ہے، بس مختلف، کسی کے پاس بہت کچھ ہے تب بھی آزمائش ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تب بھی آزمائش ہے۔ اچھا یہاں پہ یہ ساری افطاری آپ لوگ کل کی دیکھ رہے ہیں اور آج کی بھی سوچ رہی ہوں کیا کروں۔ یہ میں نے کباب بنایا، تھوڑے سے ہی میں نے اس طرح کیے تھے کیونکہ اس ٹائم نہیں کھڑا ہوا جا رہا تھا، تو پھر افطاری کے بعد باقی سارا جو رہتا تھا افطاری کے بعد تیار کر کے میں نے رکھے۔ پہلے تو افطاری کر کے میں تھوڑا سا واک کر کے سوئی، ایسے تھک گئی تھی جیسے میں بڑا کام کر کے آئی ہوں، تو واک کر کے وہی کہہ رہی ہوں، صحت اور جوانی بڑی چیز ہوتی ہے۔ جب 24-25 سال کی ایج تھی اپنے سسرال میں پہلے والے میں، یقین کریں سحری نہیں کرتے ہوتے تھے، آدھی پراٹھا آدھی روٹی سے سحری کرتے تھے، دل نہیں کرتا کھانے کو جی، اور کبھی کبھی تو رات سے بھی سحری کر لیتے تھے اور اتنا اچھا دن گزر جاتا تھا، کام بھی سارا کرتے تھے۔ یہ تو نہیں کہ ساس جو ہے منجی پہ لٹا دیتی تھی لیٹ جاؤ جیتی کو، کام بھی سارا ہوتا تھا، لیکن اب بالکل نہیں ہوتا۔ آج بھی میرے میں بولا بھی نہیں مجھ سے جا رہا تو خیر آپ لوگ مجھے بتائیے گا کیا ایسی حالت میں روزہ بندہ چھوڑ سکتا ہے؟ تو اگر ایک آدھ روزہ یا 2 بندہ چھوڑے تو خیر دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے اور میرے بچوں کو لازمی، اور کوئی بھی نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہماری ماؤں کی ویسے ہمت ہوتی تھی، یقین کریں جب سحری میں اٹھتے ہوتے تھے پیڑھی پہ بیٹھ کے تو بہت ساری ماشاءاللہ ہم سارے بہن بھائی، یہی کہہ رہی ہوں کہ بہت سارے بچے ہوتے ہیں ماؤں کے پاس، آہستہ وہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں، بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو جاتی ہیں شادی کر کے، بیٹے اپنے کمروں کے ہو جاتے ہیں، تو ظاہر انہوں نے ہونا ہے، ان کی بیوی ہیں، میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں، ویسے شیئر کر رہی ہوں۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنی سحریاں اٹھاتے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ کمرے کے دروازے بند کرتے ہیں اور سحریاں کرتے ہیں، اور مائیں پھر اکیلی کچن میں سحری کرتی ہیں۔ وہی ماں جس کے پاس بچوں کا ڈھیر لگا ہوتا تھا، ایک کہتا تھا پہلی روٹی میری، دوسرا کہتا تھا پہلی روٹی میری، وہ لڑتے تھے۔ پھر افطاری ٹائم بھی مائیں جب پلیٹیں بناتی تھی ہماری تو تب بھی ایسے ہی ہماری ہوتی، اس کی پلیٹ میں زیادہ ہے، اس کی پلیٹ میں زیادہ ہے۔ وہ ماں کے پاس ایک رونق ہوتی تھی، اور وہ ہماری مائیں تھکتی بھی نہیں تھی، شاید تھکتی بھی ہوں گی، ہم سے شیئر نہیں کرتی تھی جیسے ہم اب تھک جاتے ہیں نا، وہ بھی ظاہر انسان تھی، تھک ہی جاتی تھی، تو ماشاءاللہ اتنی سحری وہ بنا کے دیتی تھی، افطاری بناتی تھی، ہمارا بھی دل کرتا تھا تو کام کرتے تھے، نہیں تو میں اپنی بات کروں تو 16-17 سال کیا مجھے یاد ہے، اس کے بعد میری شادی ہوگی 2 سال بعد، تو وہ مجھے یاد ہے کہ میں اینڈ تک سحری بناتی رہی ہوں۔ میں نے آخری روزے بھی شادی سے پہلے سحری میں نے ہی بنائی تھی گھر میں، اس سے پچھلے بھی میں نے ہی بنائی تھی، خود بخود الارم بغیر اٹھ جانا، ساری اس سے پہلے جب چھوٹے تھے تو امی بناتی تھی، تو امی کے پاس بیٹھ کے سحری کرنے کا مزہ ہی کچھ اور تھا، بہت رونقیں لگتی تھی۔ ویسے بھی ہم انسان ماضی میں زیادہ خوش رہتے ہیں حال سے، جو گزر چکا ہوتا ہے اس کو بہت یاد کرتے ہیں۔ اب یہ وقت جو میں اپنی بیٹی کے پاس کھڑی ہو کے یہ کباب سے کر رہی ہوں، یہ وقت مجھے جب یہ جائیں گی تو پھر یاد آئے گا۔ ہسبینڈ کو تو میں نے آزادی دی ہوئی ہے، میں نے کہا ہوا جب تک میری بیٹیاں ہیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ کریں، ہاں ویسے افطاری ان کو کہا کہ ایک اوپر کریں ایک نیچے کریں، سحریاں ساری نیچے ہی کریں، سوئیں بھی نیچے ہی۔ اب میرا ایک کمرہ ہے، میں ہسبینڈ کو تھوڑی سلا سکتی ہوں، اس میں بچیاں بھی اور ہسبینڈ بھی، وہ آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، بس ٹی وی دیکھتے ہیں آدھا گھنٹہ پونا اور پھر چلے جاتے ہیں نیچے۔ تو میں نے کہا اب بالکل ہی آزادی جو آپ
ایک رات سونے آتے تھے، اس کی بھی آزادی لے لیں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کریں، میں اپنوں کے ساتھ، بس باقی اور کچھ نہیں۔ یہ تھا ہماری پہلے روزے کی افطاری۔ سحری کی نہیں بننی ویڈیو، سحری میں مجھے پتہ نہیں کیوں غصہ آیا ہوتا ہے مجھے موبائلوں سے۔ میں بیٹیوں کو بھی سحری میں کہہ رہی تھی کہ رکھ دو ان موبائلوں کو، ٹھیکروں کو، موبائل کے ساتھ ویڈیو لگا کے ناشتہ بنانا اس ٹائم بس مشکل لگ رہا تھا مجھے، سحری کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی۔ تو یہ میں نے ایک پکوڑا ڈالا، ساتھ ہی میرے ہسبینڈ آگے دکان سے، تو باقی کہتے ہیں مجھے دو۔ عورتوں والی تھوڑی سی بھی ہے نا ان میں کہ میں کرتا ہوں، ادھر سے تم نے صحیح نہیں کیا، ادھر سے صحیح نہیں کیا۔ تو انہوں نے ڈالے اور پھر وہ لے کے ان کو تھوڑا سا میں نے مطلب پلیٹ بنا کے دی ہسبینڈ کو۔ میں نے کہا دونوں گاڑی آپ کے یہاں اوپر ہے یا نیچے، تو پلیٹ بنا کے دی، چاول ڈالے اس میں، پکوڑے رکھے، فروٹ چاٹ ڈالی، جو میں نے بنایا تھا، کباب 3 رکھے، اچھے بنے تھے، مزے کے تھے۔ ہسبینڈ کو وہ دیے، دے کے نیچے بھیجا، پھر میں نے اور میری بیٹیوں نے مل کے افطاری کی۔ افطاری کے بھی دسترخوان نہیں سجایا، نہیں کیمرہ لگایا ادھر بھی، ویڈیو ختم۔